ہمارے ہاں آج بھی لڑکی کو ایک لائبلٹی سمجھا جاتا ہے، بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس میں سماج بھی ذمہ دار ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ بنانے میں، ابھیشاپ بنانے میں، ایک بھاری ذمہ داری بنانے میں ہمارا سماجی سسٹم بھی ذمہ دار ہے۔ جائیدادوں میں ان کا حصہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے، میراث میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، ان کو دھمکی دی جاتی ہے تمہارا میکے میں آنا جانا بند کرا دیں گے اگر تم نے شریعت کا دیا ہوا حصہ مانگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم النساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع الا استوصوا بالنساء خیرا فانما ہن عوان عندکم ولیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک وان لکم علی نسائکم حقا وَإِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ اس دور میں، عہد جاہلیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جو صورتحال قائم تھی اور جس طرح گھٹاٹوپ تاریکیاں تھیں، اس کی ہلکی سی منظر کشی اس آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی پر جو احسانات کیے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر ایک بہت بڑا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت ذات کے اوپر ہے، بنت حوا کے اوپر ہے۔ قرآن مجید اس وقت کی صورتحال بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس دور کے کسی انسان کو جب بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ غم و غصے کے گھونٹ پیتا تھا۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اور وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنا دی گئی۔ اس کے گھر میں کنیا پیدا ہو گئی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ایک ذمہ داری، ایک بوجھ آ گیا، ایک ابھیشاپ آ گیا، ایک منحوس چیز گویا کہ اس کے گھر میں آ گئی ہے۔ وہ یہ سوچتا رہتا تھا یمسکو علی ہون، کیا اس کو ذلت کے ساتھ پالے پوسے، پروان چڑھائے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ درگور کر دے، زمین میں لے جا کر گاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تھا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ اس دور میں صنف نازک کو، عورت ذات کو سراپا برائیوں کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا حبب الی من دنیاکم النساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے تمہاری دنیا میں جن چیزوں کی محبت دی گئی ہے ان میں عورت ذات ہے، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے کے میں یہ اعلان کیا تھا کہ خبردار سن لو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِندَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے یہاں امانت کے طور پر رکھائے گئے قیدیوں کی مانند ہیں۔ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ تمہارا ان کے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، تم مالک اور مختار نہیں ہو، حاکم اور فرما روا نہیں ہو۔
وہ تمہاری داسیاں اور غلام نہیں ہیں۔ انا لکم حقا علی نسائکم، بے شک تمہاری عورتوں کے اوپر کچھ حق ہے۔ وَإِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور بے شک تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر کچھ حق ہے۔ یہ اعلان جس زمانے میں کیا گیا، اس دور میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک لائبلٹی سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک نحوست کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک مرتبہ انسانیت سے گری ہوئی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں انسانیت اپنے آدھے حصے سے اس طرح بیدار اور برگشتہ تھی کہ اس کو تچھ اور حقیر سمجھتی تھی۔ منوسمرتی جو ہندوازم کا قانون معاشرت ہے، اس میں عورتوں کی مستقل شخصیت کا اعتراف ہی نہیں کیا گیا، جداگانہ اینٹیٹی مانی ہی نہیں گئی کہ وہ کوئی ہستی بھی ہے۔ قدیم دنیا کے جو بڑے بڑے قوانین ہیں، کوڈ آف جسٹینین، کوڈ آف حمورابی، ان میں عورتوں کو پالتو جانور کے برابر درجہ دیا گیا۔ کسی کے پالتو گھوڑے اور گدھے کو مار دینا اور کسی عورت کو مار دینا، یہ برابر کی سزا ہوتی تھی ان جرموں پر۔ کوڈ آف حمورابی میں تو باقاعدہ یہ قانون ہے کی شکل میں مدون کیا گیا، اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کو مار دے تو قاتل کی بیٹی کو مرنے والی لڑکی کے باپ کے حوالے کیا جاتا تھا، قاتل کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اس کی بیٹی کو سزا دی جاتی تھی۔ کوئی شخص کسی کی بہن کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس کی بہن کو حوالے کیا جاتا تھا مقتولہ کے بھائی یا باپ کے۔ وہ چاہے تو اس کو مار ڈالے، چاہے تو زندگی بھر کے لیے داسی اور غلام بنا لے، اور چاہے تو معاف کر دے، اور بالعموم اس کو مار ہی دیا جاتا تھا۔ قدیم ادیان و مذاہب میں کرسچینٹی، عیسائیت، اس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ سوری نوع انسانی گناہگار ہے، اسی وجہ سے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ اسی سے ان کا بنیادی عقیدہ ہے کریڈ آف اٹونمنٹ، عقیدہ کفارہ۔ مگر یہ گناہ کب چڑھا تھا نوع انسانی پر؟ تھا اس گناہ کو چڑھانے والی عورت تھی۔ آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے شیطان جنت میں گیا تو آدم نے دھتکار دیا، مگر حوا اس کی باتوں میں آ گئی، اور حوا جب شیطان کی باتوں میں آ گئی تو حوا نے دباؤ ڈالا آدم پر کہ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھائے، اور اس پھل کو کھاتے ہی پوری انسانیت گناہگار ہو گئی۔ گویا کہ انسانیت کے تمام دکھوں، پاپوں اور تمام یاتناؤں کی جڑ عورت کا وجود ہے۔ عیسائیت کے اندر مختلف زمانوں میں کونسلیں قائم ہوتی رہیں، اجلاس عام ہوتے رہے، جہاں عیسائی بڑے بڑے پیشوا اور پادری اور پوپ صاحبان جمع ہوتے تھے اور عقیدے کے مختلف مسائل پر غور کرتے تھے۔ کونسل آف نیقیہ، کونسل آف جیروشلم، کونسل آف یوفریٹ، اسی طرح کی ایک کونسل وہاں منعقد ہوئی تھی، کونسل آف میکون۔ اس کونسل میں جو ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے میں جو بات ہونی تھی، جن مسائل پر بات ہونی تھی، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ آیا عورت کے اندر روح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نفخت فیکم من روحی، انسان کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، تو کیا عورت کے اندر روح ہے بھی کہ نہیں؟ اور اس پر بحث ہونے کے بعد اکثریت کی رائے یہ تھی کہ عورت بے روح کی ہے، سول لیس ہے، اس کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہے، کوئی نفخہ ربانی نہیں ہے۔ یہودیت کے اندر جوڈائزم، دا ریلیجن آف جیوش پیپل، وہاں پر یہ اصول تھا، جو چوتھی کتاب ہے پینٹاٹیاک کی اسفار خمسہ میں، گنتی، نمبرز، نومیرلز، اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اگر بھائی موجود ہوں تو بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا باپ کی میراث سے، اگر بیٹے موجود ہیں تو بیٹی کو کوئی حصہ باپ کے ورثے سے نہیں ملے گا، اور اگر وہ لاولد ہے یعنی اس کے کوئی لڑکا اولاد نرینہ نہیں ہے، صرف اور صرف بیٹی ہے، تو اس کو حصہ ملے گا، مگر اس شرط کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اب تمہاری شادی تمہارے خاندان کے اندر ہی ہونی چاہیے، خاندان کے باہر شادی کرنا تمہارے لیے ممنوع ہے، اگر تم باہر شادی کرو گی تو تمہارے خاندان کا مال دوسرے خاندان میں جائے گا، اس لیے یا تو حصہ لینا ہے تو اس شرط پر حصہ لو، ورنہ تمہیں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ بدھائزم، اس میں ہرمن ہولڈنبرگ کی کتاب ہے دا بدھا، ہز لائف، ہز ڈاکٹرائن، ہز آرڈر، اس میں انہوں نے شولا ویگیا جو بہت بڑے مونک تھے، بہت بڑے بدھسٹ اسکالر تھے، ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مچھلی پانی میں تیرتی ہو، اس کی حرکت کیا ہوگی، آگے وہ کدھر مڑے گی، جس طرح اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، پہلے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ایسے ہی عورت کا چلن ہوتا ہے۔
عورت کے اندر چوروں اور ٹھگوں جیسی دھرتا اور مکاری ہے، وہ نیک بننے کے لائق نہیں ہے۔ قدیم چین میں رے اسٹریچی کا یہ ذکر کیا ہے پروفیسر نے یونیورسل ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر، پروفیسر ہیرمین نے، کہ وہاں پر چھوٹی بچیوں کے پیر میں لوہے کے جوتے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ ان کے پیر بڑے نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عورتوں کی کیا حالت تھی۔ اور قدیم ہمارے ہندوستانی مذاہب کا جو عالم ہے، یہاں پتی کو پرمیشور کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے پتی مر جائے تو اس عورت کو، ایک ودھوا کو، باقاعدہ لازم کیا جاتا تھا کہ تمہارا لباس الگ ہونا چاہیے، تمہیں رنگین لباس پہننے کی حرمت ہے۔ ودھوا کے سائے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ خوشیوں اور شادیوں کے موقع پر ودھوا عورت کو نہیں بلایا جاتا تھا گھر میں۔ اسی نرک بھری زندگی سے بچنے کے لیے یہاں ستی پرتھا کا رواج تھا کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ چتا میں اگنی میں بھسم ہو جاتی تھی، مر جانا پسند کرتی تھی۔ عربوں کے اندر یہ تھا کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں مارا گیا تھا۔ عورتوں کو باقاعدہ جوئے میں ہارا جاتا تھا، شرط لگا کر عورتوں کو نیلام کیا جاتا تھا۔ انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس آیت کے ذمن میں کہ شیطان یہ چاہتا ہے شراب نوشی اور جوئے بازی کی وجہ سے تمہارے درمیان نفرت پیدا کر دے۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ دراصل جوئے میں لوگ اپنی بہن کو ہارتے تھے، اپنی بیٹی کو داؤ پر لگاتے تھے، اپنی بیویوں کا سودا کرتے تھے، اور جب ہار جاتے تھے تو ان میں نفرت ہوتی تھی، دشمنی ہوتی تھی۔ یہ وہ عالم تھا۔ اپنی سوتیلی ماں سے لوگ شادی کرتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی بیوی، وہ چونکہ ورثے میں کوموڈیٹی تھی، ایک سامان تھی، ایک وستو تھی، ایک چیز تھی، وہ جیسے اور سامان وراثت میں آتا تھا تو وہ عورت بھی وراثت میں سوتیلے بیٹے کے آ جاتی تھی، وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو، یہ بڑی گندی حرکت ہے، یہ بدکاری ہے، یہ گھناؤنی چیز ہے، یہ برا راستہ ہے۔ یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کیا کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ آپ نے قرآن کے آیت کے ذریعے یہ دنیا کے سامنے پڑھ کر سنایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا، اس پر کوئی رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے قدیم مذاہب میں عورت کو براہ راست جنت میں جانے کا حق نہیں دیا گیا۔ عورت کو اگر نروان حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضامندی چاہنی ہے، جنت میں جانا ہے، سورگ لوک پانا ہے، تو پہلے وہ مرے، پنرجنم لے، پرش یونی میں مرد بن کر پیدا ہو، پھر اچھے کرم کرے، پھر وہ مستحق ہو سکتی ہے جنت میں جانے کی۔ باقی استری کے طور پر وہ جنت میں جانے کی، نروان حاصل کرنے کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا سورہ آل عمران میں، آخر میں اہل ایمان کی دعا ہے کہ اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایمان کی پکار لگا رہا تھا، ایمان لے آئے۔ وہ دعا ہے لمبی دعا، اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور جواب دیا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم تو ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تصور کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ اس زمانے میں عبادت خانوں میں عورتوں کا داخلہ منع تھا، براہ راست اللہ سے کانٹیکٹ ان کے لیے منع تھا۔ آج بھی ہندوستان میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں بہت سے عبادت خانے ایسے ہیں جہاں استریوں کا داخلہ منع ہے۔ اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ کہاں ہوں تو میں قریب میں ہوں، ہر ایک کے پاس ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔
یہ آپ نے اصلاحات کی، سماجی اور اجتماعی زندگی کے اندر آپ نے مردوں اور عورتوں کے رول کی اہمیت بیان کی۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اطاعت کا رویہ اختیار کرنے والے مرد، اطاعت کا رویہ اختیار کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر پر عمل کرنے والے مرد، صبر پر عمل کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد، راست باز عورتیں، والخاشعین والخاشعات، تواضع کا رویہ اختیار کرنے والے مرد، تواضع کا رویہ اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد، اللہ کو بکثرت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ سب برابر ہیں اسلام کی نگاہ میں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد ہوں یا عورتوں ہوں، وہ ایک دوسرے کے کارساز ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس عورت بیدار سماج میں آپ نے اعلان کیا، من آل جاریتین حتی تبلغ جاءنا وہو یوم القیامت کہاتین، جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں، جس کو دو بہنوں کی پرورش کی ذمہ داری مل گئی ہو اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، یہاں تک کہ دونوں بالغ ہو گئیں، تو قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں وہ اس طرح آئے گا کہ میں اس کے ساتھ لگا ہوں گا، اس طرح دو انگلیوں کی طرح، بالکل میرے قریب ہوگا۔ من ابتلی من هذه البنات کن سترا له من النار، جس کو اللہ نے بطور آزمائش کے، اور ہر چیز دنیا میں آزمائش ہی ہے، دولت بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، جس کو اللہ نے بطور آزمائش بیٹیاں دی ہیں، بہنیں دی ہیں، تو یہ یاد رکھے کہ یہ جہنم سے بچانے کی آڑ بنیں گی اس کے لیے۔ آپ نے اعلان کیا جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان اللہ قد حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے کہ تم ماؤں کی نافرمانی کرو اور بچیوں کو زندہ درگور کرو۔ آپ نے فرمایا اس زمانے میں جہاں لڑکیوں کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، آپ نے کہا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤمنات الغالیات، بچیوں سے نفرت مت کرو، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، ان کو ناپسند نہ کرو، ارے وہ تو محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، وہ تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہیں کر سکتا، اگر اس کو ایک چیز ناپسند ہوگی دوسری چیز پسند آنے والی ہوگی۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن عورتوں کے ساتھ رکھا ہے، ماں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں، بیویوں کی شکل میں، ان کے ساتھ اچھی طرح اس نے سلوک کرو، حسن معاشرت رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر سماج کے دباؤ میں، جاہلانہ ذہنیت کی وجہ سے یا کسی اور ناگوار صورتحال کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہے یا تمہیں ان سے کراہت ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یہ یاد رکھو ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز سے نفرت ہو، وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ ان سے نفرت نہ کرو، یہی وہ مقام تھا، یہی وہ درجہ تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے پیر کے نیچے ہے۔ حضرت معاویہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مدینہ، سفر کر کے کہتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ، میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ارید الجہاد معک ابتغی بہ وجہ اللہ، میں آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں اور میرے مد نظر صرف اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ہے۔ آپ نے فرمایا ویحک احیۃ امک، تمہارا ناس جائے کہ تمہاری والدہ زندہ ہے، ماں زندہ ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا ہاں ماں زندہ ہے، تو کہا الزم رجلہا فثم الجنہ، اس کے پیروں کو پکڑو، اسی کے نیچے جنت ہے۔ یہ جو آپ نے کایا پلٹ کی، ذہنیت بدل دی، اس کا نتیجہ تھا کہ امرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ سے نکل کر مدینہ جانے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یتیم بیٹی تھی امامہ، وہ کہتے ہوئے آئی چچا جان چچا جان، اور آپ کا دامن پکڑ لیا
وہ یتیم بچی تھی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس کو گود میں لے لیا۔ اس کے بعد فوراً حضرت جعفر اٹھے کہ نہیں، اس کو تو میں لوں گا۔ فوراً زید بن حارثہ اٹھے کہ نہیں، یہ تو میں اس کو پالوں گا۔ حضرت علی نے کہا میں نے اس کو پہلے لیا ہے، یہ میری چچاداد بہن ہے، انا اخذتها اولا وهو ابنة عمی۔ حضرت جعفر نے کہا یہ میری چچاداد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہیں، میں اس کا خالو ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، یہ ایمان والے میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کو پالوں گا۔ یہ وہ سماج تھا جہاں بیٹی کی پیدائش سن کر کے چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، بچیوں سے نفرت تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ اس کا نتیجہ تھا کہ ایک یتیم لڑکی ہے تو اس کی پرورش کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین رشتہ دار آگے بڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ جھگڑ رہے ہیں کہ میں اس کو پالوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا حضرت جعفر کو دے دیا جائے، کیونکہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کیونکہ خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ وہ سماج جس میں عورتوں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کا یہ عالم ہو گیا کہ جب اس طرح کی کوئی بات بتائی جاتی تھی تو لوگ رو پڑتے تھے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ بن عقال التمیمی ایمان لائے، مدینہ آئے، کہا اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر ایک کنڈیشن پر، ایک شرط پر۔ آپ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گناہ معاف ہو جانے چاہیے پورے۔ تو آپ نے فرمایا الا تدری ان الاسلام یجب ما کان قبلہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر سچے من سے، سچے دل سے کوئی توبہ کرے، اللہ کا بندہ بننا چاہے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، اسلام قبول کر لے، تو اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہا نہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اللہ کے رسول۔ کہا کیا گناہ ہے؟ کہ ایک میں نے اپنی 6 یا 5 بچیوں کو زندہ درگور کیا بچپن میں۔ ایک موقع پر جب میری بیوی حاملہ تھی، مجھے تجارتی قافلے میں جانا پڑ گیا، اور جب میں 1.5 سال کے بعد لوٹا تو دیکھا میری بچی 1.5 سال کی ہو چکی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کو کیسے دفناؤں۔ میں نے بھی آج کل پر میں اس کو ٹالتا رہا۔ بچی بڑی ہوتی چلی گئی، 2 سال کی بچی ہو گئی، وہ 2.5 سال کی بچی ہو گئی۔ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بابا بابا کہتی تھی، میرے لیے دروازہ کھولتی تھی، میں گھر میں آتا تھا میرے لیے پانی لاتی تھی، میرا سر دباتی تھی، میری خدمت کرتی تھی۔ میری بیوی نے بھی سوچا شاید اس کے دل میں اس بچی کی محبت ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اب اس بچی کو کچھ نہیں کہے گا، وہ بھی بے فکر ہو گئی تھی۔ ایک دن میں باہر چائے خانے پر بیٹھا تھا، اس زمانے میں جو چائے خانے رہتے تھے، چوپال رہتی تھی، اس میں کسی کمبخت نے کہا اور بھائی صاحب اب تو داماد بنانے کی تیاری کر لو، لڑکی کو پال رہے ہو تم۔ بس یہ مجھے دل میں ایک چھری لگ گئی، میری بے عزتی کا احساس ہوا کہ لڑکی بڑی ہو جائے گی، کل اس کا رشتہ کرنا ہوگا، میں کسی کا سسر بنوں گا، کوئی کہے گا میرا داماد ہے وہ، کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ یہ وہ سماج تھا۔ میں نے تہیا کر دیا مجھے اس بچی کو زندہ گاڑنا ہے، مارنا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا گھر آ کر کے ذرا بچی کو میں بازار لے جا رہا ہوں کچھ دلانے، اس کو کھلونے دلانے۔ بچی کا ہاتھ پکڑ کر میں ریگستان کی طرف چلا۔ ریگستان میں آبادی سے دور جب میں پہنچ گیا تو میں نے پھاوڑے سے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ گڈھا میں کھود رہا تھا، تیز دھوپ تھی، پسینہ میرے اوپر آ رہا تھا، ریت میرے چہرے پر اور میرے پیروں پر اور ہاتھوں پر جم رہی تھی۔ وہ بیٹی بار بار میرے پیر صاف کرتی تھی، میرے ہاتھ صاف کرتی تھی، میری پیشانی سے پسینہ پہنچتی تھی، کہتی بابا کیوں محنت کر رہے ہیں، بابا کیا کرنا، چلیے گھر چلیے بابا۔ مگر میرا دل نہیں پسیجا، یہاں تک کہ گڈھا، وہ بھی میرے ساتھ ریت کا نکال رہی تھی، گڈھا کھود رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب گڈھا کھود دیا گیا تو میں نے بیٹی کو اس میں ڈالا، وہ رونے لگی، بابا کیا کر رہے ہیں، بابا آپ اس طرح مجھے کیوں چھوڑ کر رہے ہیں، میرے اوپر ریت کیوں ڈالیں۔ وہ چیختی رہی، بلکتی رہی، روتی رہی، مگر مجھے اس پر رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ صحابی بتاتے ہیں، یہ بات سن کر کے میں رو پڑا۔ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے اور صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی۔ ایسے محسن کو سے نفرت کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے۔ انسانیت کے ایسے نجات دہندہ کے لیے، اسے آئی ہیٹ محمد کہنے کے لیے پتھر کا جگر چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت ہے آدمی یا تو جاہل ہو یا حاسد ہو یا دونوں ہو۔ اگر کوئی آج کہتا ہمیں محمد سے محبت نہیں ہے تو لوٹ جائے اسی جاہلیت کے دور میں جہاں عورتوں کو جلایا جاتا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ جہالت بھی ایک لعنت ہے اور یہ حسد بھی ایک لعنت ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جو نفرت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں محمد سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ان کی وجہ یہ وہ حسد ہے۔ حسد جس طرح فرد کرتا ہے اسی طرح قوم بھی حاسد ہو جاتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ اس کو دوسروں کی شرافت دیکھ کر اپنے آپ کو جب ہلکا محسوس کرتی ہے تو ان سے جلنے لگتی ہے۔
لیکن ایمان والو، اے مسلمانوں، اے محمد کے امتیوں، اب محمد نے جو دنیا پر احسانات کیے، کیا اس کا کوئی عکس ہماری زندگیوں میں ہے؟ کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو خبر سن کر واقعی خوشی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹی دی ہے، بڑی بیٹی دی ہے، چھوٹی بیٹی، 2 بیٹی دی۔ جب چھوٹی بیٹی ہوئی، میں مولانا ہوں، دیندار ہوں، عالم دین ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے بہت سے بزرگوں نے کہا تسلی بھرے کلمات، یہ تو اللہ کی طرف سے، کوئی بات نہیں، بیٹی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ بھائی میں نے کہا میری کس حرکت اور ادا سے تم نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی بیٹی سے نفرت ہے؟ کس میرے لہجے سے، کس میرے جملے سے؟ یہ ہمارے سماج میں ہم چاہے نہ کہیں مگر انڈر کرنٹ کچھ چیز ہوتی ہیں، انڈر اسٹوڈ کچھ چیز ہوتی ہیں، زیر زمین کچھ چیز ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی لڑکی کو ایک لائبلٹی سمجھا جاتا ہے، بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس میں سماج بھی ذمہ دار ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ بنانے میں، ابھیشاپ بنانے میں، ایک بھاری ذمہ داری بنانے میں ہمارا سماجی سسٹم بھی ذمہ دار ہے۔ مگر میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم جس محسن کے امتی ہیں، جس محمد کے ماننے والے ہیں، اس کی تعلیمات تو یہ تھی کہ بیٹیاں تو جنت کا پھول ہیں، بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہیں، بیٹیاں تو ہمیں آخرت میں نجات دینے والی ہیں۔ ان احسانات کو ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے پیش کریں جب ہمارے ہاں خود بیٹے اور بیٹیوں کی تفریق ہے، جائیدادوں میں ان کا حصہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے، میراث میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، ان کو دھمکی دی جاتی ہے تمہارا میکے میں آنا جانا بند کرا دیں گے اگر تم نے شریعت کا دیا ہوا حصہ مانگا۔ ہم کس منہ سے دنیا کے سامنے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے تھے، آپ عورتوں کے لیے نجات دہندہ تھے، آپ نے عورت کو حیا کی چادر دی؟ ہم کس منہ سے کہیں؟ اگر کہنے والے کہتے ہیں اور نفرت کرنے والے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں آئی لو محمد نہیں کہنا ہے، تو ہم کس منہ سے کہیں کہ ہاں ہم کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں تمہاری محبت کھوکھلی ہے، سڑکوں پر دکھانے کے لیے ہے، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے۔ تمہاری زندگیوں میں کہاں ہے محمد کی شان؟ کہاں تمہارا ظاہر اور باطن محمد جیسا ہے؟ کہاں تمہاری شادی بیاہ محمد کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ کہاں تمہارے کاروبار محمد کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہیں؟ اس وقت ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی شکل میں ایک خزانہ ہے، ایک نعمت بے بدل ہے، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس محسن کے احسان کو ہم چکا نہیں سکتے، مگر ضرورت ہے ہم خود ان احسانات کو جانیں، ان احسانات کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور ان احسانات کو دنیا تک پہنچائیں۔ تب شاید ہم کہہ سکیں گے اللہ کے دربار میں، اے اللہ تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہم تھے اور تیرے نبی سے نفرت کرنے والے لوگ بھی تھے، مگر ہم نے ان میں کسی کو جاہل نہیں چھوڑا، ہر ایک کو بتایا کہ محمد کے احسانات یہ اور یہ ہیں۔ اگر ان میں سے اب بھی کوئی محمد سے نفرت کرتا ہے تو وہ خبیث ہے، وہ حاسد ہے، وہ رنجش رکھنے والا ہے، وہ کینہ اور کپٹ رکھنے والا ہے، وہ جہالت کا عذر پیش کرنے کے لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لائیں، آپ کا رنگ اور آہنگ اپنے اوپر چڑھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔